بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں روزے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ہم سحری اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں گے جب تک ہمارے محلے کی اذان نہ ہو جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ دیکھیں اذان اس وقت دی جائے گی جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے لیے کھانا پینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اذان جو ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کہی جائے گی، اور اذان کا تعلق نماز سے ہے نہ کہ روزے سے ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیں ماہ رمضان کے بعد بھی تو فجر کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کوشش یہی کریں کہ آپ جو ہے سحری کا ٹائم نوٹ کر لیں۔ جو سحری کا ٹائم ختم ہونے کا ہے اس سے 2 3 4 5 منٹ جو پہلے سحری سے آپ فارغ ہو جائیں، تاکہ جو ہے آپ کا روزہ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جو ہے اذان جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی مسجد میں مؤذن صاحب نے بہت زیادہ تاخیر سے اذان دی یا اذان ہی نہیں کہی، تو پھر آپ کب تک کھاتے پیتے رہیں گے؟ تو اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے، اذان کا تعلق تو نماز سے ہے۔ جب اذان کا تعلق نماز سے ہے تو لہٰذا آپ اذان پر سحری کو موقوف نہ کریں، بلکہ آپ ٹائم نوٹ کر لیں۔ جس ٹائم سحری کا ختم ہو رہا ہے آپ اس سے 2 3 4 5 منٹ جو ہے پہلے سحری کو موقوف کر دیں، سحری کھانا ختم کر دیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا، دور کی مسجد میں ابھی اذان ہو رہی ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں اذان نہیں ہو رہی، قریب کی مسجد میں اذان نہیں ہو رہی، ابھی دور سے آوازیں آ رہی ہیں اذان کی، اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جب محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اس وقت کھانا پینا بند کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان اللہ پاک کی نعمت ہے، اور روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس عظیم عبادت کو آپ کیوں تذبذب کے شکار پر لٹکا رہے ہیں؟ روزے کو آپ ہرگز نہ لٹکائیں۔ جس طرح شرعی قیودات کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اسی طرح آپ روزہ رکھیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذان ہو جاتی۔ یاد رکھ کے روزے کی حالت میں کسی چیز کا چکنا یہ منع ہوتا ہے، تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں، منجن استعمال کر رہے ہیں، یا XYZ کوئی اور چیز استعمال کر رہے ہیں مسواک کے علاوہ، تو لہٰذا آپ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی اسے استعمال کر کر جو ہے آپ سحری کو موقوف کر لیجئے۔ تو اسے بھی جو ہے آپ جلدی جو ہے جیسے ٹوتھ پیسٹ آپ نے کرنا ہے تو پہلے ہی آپ اس سے فراغت حاصل کر لیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ اذانیں ہو رہی ہیں آپ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، منجن کر رہے ہیں، تو اس سے آپ احتیاط کریں۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، آپ اسے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ پھر مفتی صاحب سے، مسجد کے امام صاحب کو آپ پریشان کرتے ہیں کہ ابھی دور کی مسجد میں اذان ہو رہی تھی، قریب کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، میں نے ایک گھٹ پانی پی لیا، یا اذانیں شروع ہوئی تھی اس وقت میں نے پانی پیا۔ اب وہ بیچارے یہی جواب دیں گے اگر اذان سے پہلے یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے مؤذن نے اذان کہی تھی تب تو آپ کا روزہ ہو گیا، اور وہ اذان شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اذان جو ہے اس کا وقت شروع نہیں ہوا، ایک کلمہ یعنی اللہ اکبر بھی پڑھا گیا اور باقی کے الفاظ وقت کے اندر ادا کیے، تب بھی شرعی اعتبار سے اذان شمار نہیں ہوگی۔ تو لہذا ان مؤذن صاحب نے غلط کیا، آپ کا روزہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے صحیح ٹائم پر اذان کہی، یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت انہوں نے اذان کہی، تو لہذا اب آپ نے کوئی چیز کھائی پی تو آپ کا روزہ وہ شمار نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں آپ کے لیے آزمائش ہو گئی، آپ نے امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، کسی عالم دین سے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، ابھی بھی آپ تذبذب کا شکار ہیں کہ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب نے وقت کے اندر اذان کہی یا وقت گزرنے کے بعد اذان کہی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے تب اذان کہی ہے، یا ابھی فجر کا وقت چل رہا تھا اس وقت، ابھی جو ہے سحری کا وقت چل رہا تھا اس وقت اذان گئی، آپ ابھی بھی تذبذب کا شکار ہوں گے۔ تو خدارا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہر روزے کا ٹائم نوٹ کر لیں، کہ مثال کے طور پہ روزے کا ٹائم 4:50 پر ختم ہو رہا ہے، تو آپ 4:45 پر ہی آپ فراغت حاصل کر لیں، یعنی 5 منٹ پہلے ہی آپ فارغ ہو جائیں، تاکہ نماز فجر کی آپ آسانی سے تیاری کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، نماز تراویح کو، ہماری دیگر عبادات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔